بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، میرے عزیز طلباء کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ سب جو ہے وہ ایمان کو سیکھنا، اسی طرح پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام، تلاوت قرآن پاک، اللہ کا ذکر، بڑوں کی صحیح ہے، بزرگوں کی خدمت، اور اسی طرح دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہوں گے، اور پاکی اور صفائی کا بھی خوب اہتمام کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس میں جو ہے نا آپ کے دانتوں کا صاف ہونا، آپ کے بدن کا صاف ستھرا ہونا، ٹھیک ہے بیٹا۔ بیت الخلاء کے آداب کا ہمیشہ خیال رکھنا، ٹھیک ہے۔ کھانے سے پہلے اور واش روم سے فارغ ہونا، خوب اچھی طرح صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھونا۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے صرف کرونا سے بچنے کے لیے کرنا، نہیں بھائی، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں میرے پیارے بچوں۔ اور آپ لوگ میرے حق میں بھی دعائیں کیا کریں، اور خصوصاً ان مسلمانوں کے لیے ضرور دعائیں کیا کریں جو اس وقت مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، بارش کی وجہ سے تباہ کاریوں کا شکار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ ان کو جن کو مالی نقصان ہوا ہے اور ان کو رہائشی مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں، تو سب کے لیے دل و جان سے دعا کیا کریں، میرے لیے بھی۔ اور میرے پیارے بچوں دیکھیے کہ مضمون اردو میں جو ہے آج ہم جو ہے نظم نعت، ٹھیک ہے، ہمارا جو نیا چیپٹر ہے، ہم اس کو انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ وضاحت باقی تھی، انشاءاللہ وہ میں وضاحت کروں گا، اور اللہ پاک سے جو ہماری قومی زبان اردو سے محبت مانگتے رہیں اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور تاکہ آپ کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں اردو کی اہمیت رہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بس پیارے بچوں دیکھیے سلائڈ نمبر 2 پر، یعنی آج جو ہمارا ہدف ہے وہ ہے وضاحت نظم، ایکسپلینیشن، ٹھیک ہے، آف پوئم۔ تو انشاءاللہ میں ابھی نیکسٹ سلائڈ میں اس کی وضاحت شروع کر رہا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس ویڈیو کے بعد مکمل ہونے کے بعد سیکنڈ ایک اور ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اسی تاریخ پہ، وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ اچھا بیٹا دیکھیں، آپ جو پہلا بند ہے اس میں وہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء، نبی کہتے ہیں ان خاص لوگوں کو کہتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جو ہے نبوت عطا فرمائی ہے۔ یہ اور لفظ نبی کے معنی ہیں پیغام پہنچانے والا، جو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مختلف وقتوں میں مختلف قوموں پر رہیے یا مختلف امتوں کی طرف اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا، یعنی کہتے ہیں نا ارسال کیا، مطلب بھیجا۔ تو نبی کہتے ہیں اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے، لیکن یہ لوگ نبوت، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبوت سے نوازے جاتے ہیں، ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں۔ اب خاتم الانبیاء یعنی کہ یہ لقب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، صحیح ہے۔ پہلی بات تو ہمیں معنی بتانا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ خاتم الانبیاء کہتے ہیں نبوت کو ختم کرنے والے، نبوت کو ختم کرنے والے، مطلب جو نبوت کا سلسلہ، وہ خاص لوگ جن کے پاس اللہ کا پیغام آیا کرتا تھا، جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آیا کرتے تھے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا فرض ہے، اس بات پہ ایمان ہونا فرض ہے، ورنہ اگر جو اس بات کا منکر ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، صحیح ہے۔ یعنی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کو اللہ نے اپنا قرآن دیا، جو قرآن کریم ہے وہ اللہ پاک کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس سے پہلے جو 3 کتابیں اپنے وقتوں پر اتریں، ٹھیک ہے، انجیل، اور اس سے پہلے زبور، اور اس سے پہلے تورات، تو یہ ساری کتب جو ہے مختلف 3 نبیوں پر اتاری گئیں، ٹھیک ہے، لیکن آخر جو اللہ کی آخری کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید۔ اچھا، قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، 23 سال 23 ایئرز کے سال، مطلب اس کو مکمل ہونے میں لگے، اور یہ پیغام کون لاتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور پچھلے سبق میں ہمیں معلوم ہوا کہ 2 صحابی ایسے ہیں جو کہ کاتب وحی ہیں، وحی کے لکھنے والے ہیں، یعنی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے، تو یہ 2 صحابی رضی اللہ تعالی عنہما،
یہ جو ہے نا حضرات ان کو لکھا کرتے تھے، وہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اچھا پھر کیسے پیارے نبی؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن دونوں ہی جو ہے انتہائی پیارا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات اور، پھر قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں چند اہم باتیں معلوم ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں 30 سپارے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں 30 سپارے ہیں، اور جو صورتوں کی تعداد ہے وہ 114 ہے، 114، 114 ہیں۔ اچھا اس میں پھر دو قسمیں ہیں صورتوں کی، جو قرآن کریم کی صورتیں ہیں، ایک ہے مکی صورتیں اور دوسری ہیں مدنی صورتیں، ٹھیک ہے۔ مکی صورتیں، مدنی صورتیں۔ مکی صورتیں جو ہیں ان کی تعداد ہے 86، 86، 86، ہاں۔ اور مدنی صورتیں جو ہیں ان کی تعداد ہے 28، ٹھیک ہے بیٹے۔ اب ہم اگلے بند کی تشریح کی طرف انشاءاللہ بڑھتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور یہ کہ قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں، یہ آپ سے میں آن لائن کلاسز میں پوچھوں گا، آپ اس پہ سرچ کریں، پوچھیں کس کو معلوم ہے قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں، قرآن کریم میں کتنی منزلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا حکم اللہ کے ہم کو پہنچا گئے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جب نبوت عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات، ٹھیک ہے نا، لوگوں تک پہنچائے، اور ان احکامات کا تعلق جو ہے نا وہ قیامت تک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلی وجہ بتائی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل سمجھایا، کس کو؟ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بتلایا، ٹھیک ہے، مکمل دین سکھایا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے جو اس سکھا تو گئے، لیکن دیکھیں سیکھنے والی کی ایک بہت ہی اہم صفت کیا ہوتی ہے، ابھی ہمیں پتہ چلے گی۔ خوب اچھی طرح دین سمجھا گئے۔ دیکھیں ان دونوں مصروں پہ غور کریں، جو مل کے ایک شعر بن رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بخوبی، انتہائی مہارت سے، بہترین طریقے سے دین اسلام کو سمجھایا حضرات صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو۔ اچھا پھر اگلی بات دیکھیں، اس پہ غور کریں، دین پر چل کے خود آپ دکھلا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% اللہ جل جلالہ کے احکامات پہ عمل کیا، صحیح ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس کا مفہوم ہے کہ میں اللہ رب العزت کا سب سے بڑا فرما بردار ہوں، ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں۔ تو کیسے پیارے نبی؟ وہ ہمارے نبی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ اگر اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ فرماتے تو اس کائنات کو بھی نہ بناتے۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی اس کائنات کو بنایا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن آخر نبی بنا کے بھیجا، یہ اللہ کی حکمت، اللہ کی مرضی، آخری پیغمبر، آخری رسول بنا کے بھیجا۔ اچھا اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ۔